حضرت مولانا مفتی قیصر صاحب کی خدمت میں، اور حضور والے کو میں حاضر اسٹیج کر دوں اس شعر کے ساتھ: کمال ایسا جس پر زوال ہے ہی نہیں، کمال ایسا جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے نبی کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، نگاہ رکھتے ہو تو سیرت مصطفیٰ دیکھو، یہ وہ آئینہ ہے جس میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں، اور تڑپتی ہوئی ریت پر جو پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ تو لیجئے عالم ذیشان، فاضل باکمال، مقرر بے مثال، خطیب دورہ جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی قیصر صاحب قاضی شہر مظفر پور کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ حضور والا اسٹیج کے اوپر رونق افروز ہو کر اپنے ناصحانہ کلام سے ہم لوگوں کو راہ ہدایت پانے کا موقع فراہم کرے۔ جناب مفتی قیصر صاحب قاضی شہر مظفر پور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، وقت بہت مختصر ہے، اس لیے کہ عصر کے وقت شروع ہونے میں صرف 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے، اور ظہر کی نماز ابھی باقی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ابھی ان خوش نصیب ہونہار بچوں کے سر پر ختم قرآن کی تاج پوشی ہونی ہے، جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اس قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، جو قرآن ایک طرف تو کلام اللہ ہے، دوسری طرف وہی قرآن کتاب اللہ ہے، اور تیسری طرف وہی قرآن کریم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود کلام فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ، اللہ تعالی نے اس کا تلفظ کیا ہے، اور کلام کہتے ہیں جس کو بولا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو رسول اللہ پر نازل کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر سے کہ قرآن کا کچھ حصہ رہ نہ جائے، جب آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ اس قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس لیے کہ اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھوانا میری ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے
صحابہ کے ذریعے سے اس قرآن مقدس کو لکھوایا، تو یہ قرآن مقدس کتاب بھی ہوئی، یہ قرآن مقدس کلام اللہ بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے، اس لیے کہ اسے بہت ہی زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قرآن مقدس وہ کلام ہے جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں ہو سکتی، جبکہ آسمانی کتاب اس قرآن مقدس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس کتابوں کے بارے میں، اس کتاب کے سلسلے میں وہ باتیں نہیں کہی گئی جو بات قرآن کریم کے سلسلے میں کہی گئی۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لیا، اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حفاظت کا ذریعہ ہم سبوں کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی حفظ کرنے والے کو اپنے ساتھ ایک نسبت، اس لیے کہ قرآن کا حافظ اللہ بھی ہے، اور اس قرآن کا حافظ یہ ہمارے ہونہار نونہال جو اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، ہم اسے بھی حافظ قرآن کہتے ہیں۔ گویا کہ حافظ ہونے میں ان بچوں کی نسبت اللہ سے بھی جڑتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام بھی اس قرآن کو یاد رکھا اور اس قرآن کے حافظ ہیں، تو جہاں ان بچوں کی نسبت، اس بچوں کا رشتہ اللہ سے جڑتی ہے، وہیں پر ان بچوں کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کے حفظ کا سلسلہ صحابہ سے لے کر کے آج تک ہوتا آ رہا ہے، اور تمام کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اس قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں اور اللہ ہمیں ذریعہ بنایا ہے۔ یقیناً میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سبوں کی خوش نصیبی ہے اور ہم سبوں کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمیں دیا بھی اور ہمیں اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے محترم، یہ قرآن مقدس ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق کا ہم پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ اس قرآن کریم کا ایک حق تو یہ ہے کہ اسے خوب پڑھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو خوب سمجھا جائے، اور تیسرا حق ہے کہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس قرآن کو نہ تو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں، اور نہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے، ہم لوگوں کے حالات کے اعتبار سے، آج سے 1450 سال پہلے حضور پاک علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی دی کہ عنقریب ایک زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں قرآن کریم کے نقوص تو ہوں گے لیکن اس کی روح نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے اندر آج کی جو ہمارے صورتحال ہے، اس صورتحال کے اعتبار سے یہ بتلایا گیا کہ یقیناً ایک زمانہ عنقریب آنے والا ہے جس زمانے میں قرآن کے صرف نقوش باقی رہ گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی، قرآن کو سمجھیں بھی اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے،
اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے آج ہم پریشان حال ہیں، اس لیے آج ہم ہر طرح کی مصیبتوں کا شکار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس بستی کے اندر یہ چھوٹا سا مدرسہ دیکھنے میں معمولی چیز لگتی ہے، لیکن میرے محترم آپ اس کی نسبت کو جانیے۔ یہ چھوٹا سا مدرسہ، یہ ٹوٹا ہوا گھر، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، عام مکان نہیں ہے، بلکہ اس گھر کی نسبت اور اس ٹوٹے سے جھوپڑی کی نسبت حضور پاک علیہ السلام کی اس چبوترا سے ہے، جس چبوترے کو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کے لیے قائم کیا تھا، تاکہ صحابہ کو اس چبوترے پر بیٹھا کر کے قرآن پڑھایا جا سکے، اسے دین سکھایا جا سکے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب جانتے ہیں نسبت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے جھوپڑی کا، اس ٹوٹے سے مکان کی نسبت اس صفے سے ہے۔ یقیناً وہ صفہ بہت ہی عالی مقام ہے، اور جب اس کی نسبت اس سے جڑی، اس کا رشتہ جب اس سے جڑا، یقیناً اس کا بھی مقام بہت ہی بلند ہے۔ اس لیے ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اسی چھوٹے سے مدرسے کی برکت ہے کہ آج اس گاؤں میں اتنے بڑے بڑے عالم اللہ والے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس بستی والوں کی خوش نصیبی کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ کتنے بڑے بڑے عالم اس بستی کے اندر آج تشریف لائے ہیں۔ یقیناً یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو یہ بڑے بڑے جو اللہ والے ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس لیے ہم اس مدرسے کی قدر کریں اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کریں، اکرام کا معاملہ کریں، ان کی ضروریات میں ہم اپنا ہاتھ بٹائیں۔ یقیناً یہی چیز ہے جو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن کے پڑھنے، قرآن کے سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کا احترام، اکرام، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔